بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن مجید کی پہلی وحی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی پہلی نزول کو اقرا یا سورہ الگ کہتے ہیں۔ سوال: اسلام میں خاتم النبیین کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ سوال: لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ لفظ قرآن کا مطلب ہے تلاوت یا وہ جو پڑھی جاتی ہے۔ سوال: قرآن کا دل کون سی سورہ کہلاتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ لیلۃ القدر وہ کون سی رات ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن مجید سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون تھا؟ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ قرآن مجید میں آیت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں لفظ آیت سے مراد ایک آیت ہے۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ فاتحہ کو قرآن کا ابتدائی باب اور نچوڑ سمجھا جاتا ہے، جو نماز کی ہر اکائی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید کی آخری وحی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آخری نزول کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کون سی سورہ آیہ مبارک کے نام سے مشہور ہے؟ سورہ فاتحہ کو قرآن مجید میں مبارک آیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ کون سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے؟ سورہ اخلاص کو اپنے پیغام میں ایک تہائی قرآن کے برابر سمجھا گیا ہے۔ سورہ کوثر کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی برکتوں کی کثرت پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت پر زور دیتی ہے اور اسے اپنے پیغام میں ایک تہائی قرآن کے برابر سمجھا گیا ہے۔ سورہ ملک کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ ملک اللہ کی حاکمیت اور دنیاوی زندگی کی عارضی نوعیت پر زور دیتی ہے۔ مومنوں کو مخلوق کی نشانیوں پر غور کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ سورہ رحمان کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں پر زور دیتے ہوئے اس جملے کو دہراتی ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انسانیت کی یاد دہانی کے طور پر۔ سورہ فلق کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ فلق اندھیرے، حسد اور نقصان دہ مخلوق کے شر سے پناہ مانگتی ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی حفاظت پر زور دیتی ہے۔ سورۃ الناس کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ الناس شیطان کے وسوسوں اور شیطانی میلانات سے اللہ کی پناہ مانگتی ہے، حفاظت اور ہدایت کے لیے اللہ پر توکل کرنے پر زور دیتی ہے۔ سورہ مزمل کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ مزمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو عبادت اور غور و فکر میں گزارنے کی ترغیب دیتی ہے، انہیں آنے والے چیلنجوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ سورہ المدثر کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ المدثر ان لوگوں کو نصیحت کرتی ہے جو مال جمع کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کے بارے میں اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں اور آخرت کے نتائج سے خبردار کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ الاسراء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے یروشلم تک کے رات کے معجزاتی سفر اور آسمان پر آپ کے چڑھنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ کہف میں ایمان، استقامت اور آزمائشوں کی کہانیاں ہیں جو مومنوں کو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے اور اپنے عقائد پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورۃ الجمعہ کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ جمعہ نماز جمعہ کی اہمیت اور علم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، امت مسلمہ کے اتحاد اور طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ سورۃ الحجرات کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ الحجرات میں آداب، اخلاقیات اور سماجی طرز عمل کی تعلیمات ہیں، جس میں مسلم کمیونٹی کے اندر اتحاد، بھائی چارے اور احترام کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ القدر کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ القدر میں شب قدر، لیلۃ القدر کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔
سورۃ الفجر کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ الفجر تکبر، مادہ پرستی اور کفر کے خلاف تنبیہ کرتی ہے۔ مومنوں کو تہذیبوں کے عروج و زوال اور ان کے اعمال کے نتائج کی یاد دہانی کراتی ہے۔ سورۃ اللیل کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ اللیل صدقہ، نیکی اور احتساب کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ مومنوں کو نیکی کی کوشش کرنے اور غلط کاموں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ الضحیٰ مشکل کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے، اللہ کی نعمتوں اور آخرت میں اجر کا وعدہ یاد دلاتی ہے۔ سورہ الم نشرح کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ الم نشرح مشکل اور سختی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے اور اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سورہ تکاثر کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ تکاثر دنیاوی خلقشار اور مادیت کے خلاف تنبیہ کرتی ہے۔ مومنوں کو اس زندگی کی عارضی نوعیت اور آخرت پر توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ سورۃ العصر کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ عصر وقت کی اہمیت اور نیکی کی جستجو پر زور دیتی ہے۔ مومنوں کو ایمان لانے، نیک اعمال کرنے اور سچائی اور صبر کی تلقین کرتی ہے۔ سورۃ القاریہ کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ القاریہ قیامت کے دن اور اپنے اعمال کے نتائج سے خبردار کرتی ہے، حق کا انکار کرنے والوں کے انجام پر غور کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ سورۃ الفیل کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ الفیل میں خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجنے گئے ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کا معجزہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے حرم کی حفاظت کا ثبوت ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔